محترم بھائیوں، ہم ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے 3 لوگوں کا تذکرہ ہم نے پچھلے خطبۃ المبارک میں کیا، باقی آج کے خطبے میں انشاءاللہ باقیہ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس حق اور سچ کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے گزشتہ خطبے کے اندر پہلی قسم کے وہ لوگ بیان کیے گئے تھے کہ جن لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، امام عادل، وہ لوگ جو عادل امام ہوں گے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے۔ تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد صرف حکومت کے، قوم اور ملک کے حکمران نہیں، بلکہ ہر مرد اور ہر عورت جو گھر کا حاکم ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، یا کسی بھی قسم کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، ہر مرد اور عورت مراد ہے۔ اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، گھر کی بڑی ہے، وہ گھر کے معاملات میں اور اپنے بچوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہے، انصاف کرنے والی عورت ہے، اس کی 1 سے زیادہ اگر بہویں ہیں، ان بہوؤں کے درمیان عدل اور انصاف کرنے والا سسر ہے یا ساس ہے، کوئی بھی ہے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ دوسری قسم کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو وہ نوجوان جن کی نوجوانی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر، دنیا کی لذتوں سے کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ بیان ہوئے تھے کہ وہ لوگ جن کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، جیسے اپنے گھر کی فکر لاحق رہتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے گھر کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، کمی کوتاہی تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ آج چوتھی قسم کے وہ لوگ، ان کا تذکرہ ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں، تو یہ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ دنیا میں دوستیاں ہوتی ہیں، ہم بھی دوستی کرتے ہیں، لیکن ہماری دوستیاں دنیاوی مفاد کی اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہماری دوستی کی بنیاد کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں اس کا اعلیٰ خاندان دیکھ کر، ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں اس کا اعلیٰ عہدہ دیکھ کر، ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں اس کی دولت دیکھ کر۔ تو محترم بھائیوں، دوستی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی خاطر کی جائے، اور اللہ کی خاطر کی جانے والی دوستی یہ انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کروا سکتی ہے۔ مسند امام احمد کے اندر حدیث آتی ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی نہیں ہیں، جو شہداء شہید بھی نہیں ہیں، نہ نبیوں میں سے اور نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن ان کا بلند مقام، ان کا مرتبہ دیکھ کر یغبطہم النبیون والشہداء، نبی اور شہداء ان کے مرتبے پر، ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے کہ واہ کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا مرتبہ ہے۔ ان کے مرتبے کو دیکھ کر وہ لوگ نبی نہیں ہیں، وہ شہید بھی نہیں ہیں، نبیوں میں سے بھی نہیں، شہداء میں سے بھی نہیں، اس کے باوجود نبی اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر دور بیٹھا ہوا، آخر لوگوں کے اینڈ پر بیٹھا ہوا، ایک دیہاتی شخص، ایک اعرابی شخص ہاتھ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول ناس من الناس، عام لوگ جو نبیوں میں سے بھی نہیں، شہداء میں سے بھی نہیں، لیکن نبی اور شہداء ان کے مقام پر رشک کریں گے۔ اللہ کے رسول صفہم لنا انعتہم لنا، ہمارے سامنے ان کی صفات بیان کریں، ہمارے سامنے ان کی کچھ خصلتیں بیان کریں تاکہ ہم بھی ان صفات کو اپنائیں، ہم بھی ان خصلتوں کو اپنا کر ان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اس اعرابی، اس دیہاتی کے سوال سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ اس کے اوپر خوشی محسوس ہوئی۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من الناس، وہ عام لوگ ہوں گے، ونوازع القبائل، ان کے قبیلے بھی الگ ہوں گے، جدا جدا قبیلے ہوں گے، لم تصل بینہم ارحام متقاربہ، آپس میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں، فتحابون فی اللہ، ان کے درمیان کیا ہوگا؟ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، کوئی رشتہ داری نہیں، قبیلہ بھی الگ الگ، قبیلے بھی دور دور، علاقے بھی دور دور، درمیان آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں، اس کے باوجود اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، وتصافوا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے، ملاقات کرنے والے۔ یضع اللہ لہم یوم القیامۃ منابر من نور، فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر قائم کریں گے، نور کے ممبر ان کے لیے بنائیں گے، فیجلسون علیہا، وہ ان نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے، وہم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ کسی قسم کا ان کے اوپر غم نہیں ہوگا، یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ محترم بھائیوں، کتنا بلند مقام ہے، ایسے دو لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی جو محبتیں ہیں، یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ دوستیاں بعضهم لبعض عدو، یہ دنیا کے دوست جن کی دوستیاں دنیا کے مفادات کے لیے ہیں، یہ دوستیاں قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے یہ دوست دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقون، سوائے وہ لوگ جو متقی ہیں، جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی، جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی، ان کے علاوہ سارے کے سارے دوست آپس میں جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے جان لٹانے والے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست نہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یہ دوستیاں ختم۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ایسا بلند مقام عطا فرمائیں گے جو ایک دوسرے کے لیے دوستی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں اللہ کے لیے تقوی کی بنیاد پر، تو یہ اللہ رب العالمین ان کو ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ نبی اور شہداء اس مقام کے اوپر رشک کریں گے۔ محترم بھائیوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان خوش نصیب لوگوں کو اپنے سائے تلے جگہ دوں گا کہ آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہے. تو محترم بھائیو، یہ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے. اگر کسی کو دوست رکھنا ہے اللہ کے لیے اس کے ساتھ دوستی رکھیں، کوئی دنیا کا مفاد نہ ہو. اور محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اسی طرح اس کو کسی شخص سے اللہ کے لیے محبت تھی، اللہ کے لیے اس کے ساتھ بھائی چارہ تھا، وہ شخص اپنے اس بھائی سے ملنے کے ارادے سے نکلتا ہے. اللہ رب العالمین راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں. وہ شخص جب اس فرشتے کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے این ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ارید ازور اخن فی اللہ، ایک شخص جس سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میرا اس کا اللہ کے لیے بھائی چارہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا جی؟ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ پھر پوچھتا ہے کہ اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان جس کا بدلہ چکانے کے لیے تم جا رہے ہو؟ کہتا ہے کوئی احسان نہیں. کہتا ہے کوئی دنیا کا کوئی اور مقصد، کوئی اور دنیا کا مفاد؟ کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا کوئی دنیا کا مقصد نہیں، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو محترم بھائیو، وہ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے. اللہ رب العالمین تجھ سے بھی اور تیرے اس ساتھی سے بھی اللہ رب العالمین راضی ہو گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے یہاں تک فرمایا وَأَنَّكُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم دونوں کو مبارک ہو، تم دونوں جنتی ہو. تو محترم بھائیو، کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر کسی کو ملنے کے لیے جانے والے، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ اور منفعت نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ملنے کے لیے جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو محترم بھائیو، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا تھا، بزرگ ہونے کے باوجود وہ بڑے دور دراز کا سفر کر کے جاتے صرف کسی سے ملنے کے لیے. میرے اپنے پردادا کے کزن ہیں، دادا یوسف ان کو ہم کہا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے پردادا کے کزن ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دور دراز کے علاقوں میں، یہاں ہمارے پاس ہوتے، یہاں سے کہتے میں ایبٹ آباد جا رہا ہوں جی. کیوں جی؟ وہ فلاں شخص سے ملنا ہے، فلاں بھائی سے ملنا ہے، صرف ملاقات کرنے کے لیے. کبھی کس علاقے میں، کبھی کس علاقے میں جا رہے ہیں، کیا جی فلاں شخص سے ملنا ہے، اس کو بڑا عرصہ ہوگا اس کو دیکھا نہیں ہے، صرف دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے. اور محترم بھائیو، آج ہم تو اپنے سگے بھائی سے بھی ملنے کے لیے تبھی جاتے ہیں جب اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے. اور محترم بھائیو، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری والا معاملہ بھی نہیں، اللہ کی خاطر صرف تعلق کیا ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر. بھئی یہ بڑا نیک شخص ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں، یہ بڑا متقی شخص ہے، یہ اللہ والا ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں. اور محترم بھائیو، بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، للمتحابین فیہ، ان لوگوں پر جو آپس میں میرے لیے محبت کرتے تھے، والمتزاورین فیہ، جو صرف اور صرف میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے تھے، والمتجالسین فیہ، آپس میں اگر بیٹھک مناتے، آپس میں اگر مل کر بیٹھتے، فیہ میری خاطر. اور فرمایا والمتبادلین فیہ،
ایک دوسرے پر خرچ کرتے، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے، فیا میری وجہ سے، صرف اور صرف میری رضا کے لیے، میری خاطر، فرمایا ایسے لوگوں پر میری محبت واجب ہوگی۔ اور محترم بھائیو، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو لوگوں سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی دنیا کا مفاد نہ ہو۔ یہ چوتھی قسم کے خوش نصیب جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان میں کر دے۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ لوگ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، کہ کسی شخص کے اوپر کبھی دنیا زندگی میں ایسا موقع آ گیا کہ جس کو ذات منصب و جمال، بڑی اچھے خاندان والی خاندانی عورت، بڑی مالدار عورت، اس کو برائی کی بدکاری کی دعوت دیتی ہے اور وہ آگے سے کہہ دیتا ہے انی معاذ اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ تو محترم بھائیو، آج ہم تو بس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی موقع مل جائے، الیاذ باللہ۔ محترم بھائیو، یہ جو ہے عموماً لوگوں کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے مواقع آ جاتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کی زندگی میں، کہ ان کو اس چیز کی جو ہے وہ دعوت ملتی ہے۔ اگر وہ اللہ کے خوف کھاتے ہوئے، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے، یاد کر کے اللہ کے خوف کو، وہ اس چیز سے باز آ جائے، مبارک ہو ایسے لوگوں کو، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ اور ایسا کوئی یہ نہ سوچے کہ ممکن نہیں ہے، ایسا یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی حالت کیسی؟ غریب تھے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کام دھندہ نہیں، غریب تھے، کوئی خاندان نہیں، اکیلے تھے۔ کس عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی؟ جو اس وقت کے بادشاہ کی بیوی، اس وقت کے بادشاہ عزیز مصر کی بیوی، ان کو جو ہے وہ برائی کی دعوت دیتی ہے اور ان کو ہر طرح سے پھنساتی ہے۔ تو محترم بھائیو، کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، اور میرے رب نے مجھے بہترین جگہ عطا فرمائی ہے، اور میں اپنے رب کی ناشکری کرتے ہوئے میں ایسی حرکت کروں؟ انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو انہوں نے اس چیز سے پناہ لی، اس چیز سے خود کو بچایا اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے کتنا بلند ان کو مقام عطا فرمایا۔ اور محترم بھائیو، یہ دور کی بات چھوڑیں، یہ تو یوسف علیہ السلام چلے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ماضی قریب کا واقعہ، مدرسے کا نام نہیں لیتا، طالب علم کا بھی نام نہیں لیتا، لیکن ماضی قریب کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو۔ ایک مدرسے کا طالب علم روزانہ ایک گلی سے گزرتا، سر کو جھکائے ہوئے، زبان پر کچھ پڑھتے ہوئے، روزانہ ایک ہی وقت، روزانہ اس کو وہ ٹائم ہوتا تھا، اس گلی سے گزرتا تھا تو گلی میں ایک گھر، اس گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہوتی تھی جس کو عموماً اس کا حسن اتنا مشہور تھا کہ لوگ اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ اب وہ لڑکی روزانہ کھڑکی میں کھڑی ہوتی، یہ لڑکا اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، گھاس بھی نہیں ڈالتا، اور سر جھکائے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے چلتا جا رہا ہے، زبان پر کچھ جو ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کی جو ہے وہ ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، ایگو ہرٹ ہو جاتی، کہتی ہے میں اتنی خوبصورت اور یہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب وہ لڑکی جو ہے اس سے انتقام لینے کے لیے کہتی ہے کہ میں اس کو ایک نہ ایک دن ضرور سبق سکھاؤں گی، اس کو میں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ حاصل کر کے اس کو جو ہے وہ میں اس کو ضرور ذلیل کروں گی، برباد کروں گی۔ اب وہ عورت، ظاہر سی بات ہے، وہ چلتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں کرتا۔ اب وہ ایک چال چلتی ہے، وہ اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ اندر کسی طریقے سے بلائیں۔
ایک دن وہ شخص لڑکا جو ہے وہ اسی طرح طالب علم گلی سے گزر رہا تھا، وہ خادمہ آتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کو ہماری بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، وہ باہر نہیں آ سکتی کسی وجہ سے، آپ کو اندر بلا رہی ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب وہ جب اس نے یہ سنا کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو مدد کے لیے چلا گیا۔ اس نے یہ سوچا ہوگا شاید ان کی جو مالکہ ہے، مالکن ہے، وہ کئی بڑی عمر کی ہوں گی۔ وہ خیر خادمہ اس کو ایک بیٹھک میں بٹھاتی ہے، کمرے میں بٹھا کر خود باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی لڑکی اندر آتی ہے، اس کی اچانک نظر پڑی، ساتھ ہی نظریں نیچے جھکا لیں اور کہنے لگا جی بی بی آپ نے کیا مسئلہ پوچھنا تھا، اپنا مسئلہ پوچھیں۔ اب وہ جو ہے وہ عجیب سی ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آتی ہے اور جو ہے وہ اپنے دل کی جو بات ہے اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میں آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، صرف ایک بات۔ اب وہ شخص، وہ نوجوان، وہ طالب علم وہ ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں۔ کہتا ہے بی بی اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، کیسی بات کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے اگر آپ نے میری بات نہیں مانی میں شور مچا دوں گی اور آپ کو ذلیل اور رسوا کر دوں گی۔ اب وہ طالب علم بھی ڈر گیا، اب میں کیا کروں؟ اس کی بات مانتا ہوں تو گناہ گار، اس کی بات نہیں مانتا تو دنیا جو میری مثالیں دیتی ہے، میری حیا کی، میری پاک بازی کی، میری دینداری کی، وہ میرا دینداری، میرا جو ہے وہ علم، وہ سب پر جو ہے وہ بدنام ہو جائے گا۔ لوگوں کی نظروں میں میرے دین کی، میرے علم کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، کوئی عزت اور احترام اور وقار نہیں رہے گا۔ آخر اس نے دل میں اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے دل کے اندر ایک بات ڈال دی۔ وہ کہتا ٹھیک ہے جی، لیکن مجھے جو ہے وہ موقع دیں، میں واش روم سے ہو کر آتا۔ وہ واش روم میں جاتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ گندگی غلاظتیں اپنے جسم کے اوپر مل لیتا ہے۔ اللہ کے خوف کے لیے اپنے جسم کے اوپر گندگی ملتا ہے اور باہر آتا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ محترم بھائیوں، اب وہ شخص، وہ لڑکا باہر ندی میں جاتا ہے، ندی میں نہاتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اور جب شام کو کلاس میں بیٹھتا ہے تو استاد جو پڑھا رہے تھے ان کو ایک بڑی خوبصورت سی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا ہے، سر نیچے جھکا لیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے بدبو آ رہی ہوگی، اور استاد جی جو ہیں وہ شاید تنزن یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عمدہ خوشبو کس نے لگائی ہے، تنزن شاید کہہ رہے ہوں گے۔ اب استاد جی نے دوبارہ پوچھا، کوئی بھی نہیں بولا۔ استاد جی نے سب کو باری باری بلایا اور سب بچوں کے جو ہے وہ کپڑوں سے خوشبو سونگنا شروع کی تو اس لڑکے سے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا، استاد جی مجھے پتہ ہے کہ میرے جسم سے، میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی اور آپ جو ہے وہ تنزن یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر روتے ہوئے اس لڑکے نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ استاد جی نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا، میں طنز نہیں کر رہا، مجھے واقعی میں ایسی خوشبو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے کہ جو آج تک میں نے خوشبو نہیں سونگھی۔ کہا اللہ رب العالمین کی خاطر تم نے اپنے جسم کے ساتھ غلاظت ملی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تجھے یہ خوشبو عطا کی ہے۔ اور جب وہ لڑکا فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کے جسم سے، پھر اس کی قبر سے وہی خوشبو محسوس ہوتی رہی۔ بڑا مشہور واقعہ، مدرسے کا نام نہیں لیتا، طالب علم کا نام نہیں لیتا، لیکن شاید آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو، بڑا مشہور واقعہ ماضی قریب کا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے محترم بھائیوں، جو لوگ بدکاری سے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی ان کو نوازتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بخاری، صحیح بخاری کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ تین لوگ سفر میں نکلتے ہیں، بارش کی وجہ سے غار میں پناہ لیتے ہیں اور اوپر سے پتھر لڑکتا ہوا آتا ہے اور غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اب وہ تینوں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک شخص کہتا ہے کہ تینوں اپنے کسی ایک نیک عمل کا جو صرف ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس کا وسیلہ کر کے دعا مانگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اب دو الگ الگ اپنے جو ہے وسیلے ڈالتے ہیں، ہم نے یہ عمل کیا، ہم نے یہ عمل کیا۔ ان میں سے ایک شخص اپنا عمل یہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ میری چچا کی بیٹی تھی، میں اسے بہت پسند کرتا تھا، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن یہ کہ وہ میری طرف جو ہے وہ التفات نہیں کرتی تھی، مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت انتہائی وہ مجبور تھی، مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آتی ہے، میں صرف ایک شرط پر اس کی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہوں کہ ایک یہ شرط ہے، اس شرط کو پورا کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب وہ بیچاری انتہائی مجبور تھی، لاچار تھی، بچوں کی خاطر جو ہے مان جاتی ہے۔ جب وہ قریب ہوتا ہے تو یہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ جب یہ بات وہ کہتی ہے، وہ کہتا ہے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور میں اس کی مدد ویسے یا اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے اس کی مدد کر لی، اور آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ اگر وہ خوف میرا وہ عمل گناہ کو چھوڑ دینا، یا اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے تھا، صرف آپ کی رضا کے لیے تھا، تو یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکال، تو پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا سلک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے یہ عمل۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑ دینا، بدکاری کو چھوڑ دینا، یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے خوف کے لیے کسی برائی سے پیچھے ہٹ جانا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ کا تھوڑا ٹائم لے لوں تو کوئی پریشانی تو نہیں، یہ حدیث مکمل کر لی جائے۔ بارش بھی ہے میرے خیال سے۔ تو یہ پانچویں قسم کے لوگ ہیں۔ چھٹی قسم کے وہ لوگ کہ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں، اتنا چھپا کر صدقہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ ایسی حالت میں صدقہ کرنے والی، اتنا چھپا کر صدقہ کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اور مسند احمد کی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ قالت، فرشتوں نے کہا یا ربی حل من خلقک اشد من الجبال، اے میرے رب کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں پہاڑوں سے سخت ہے، لوہا پہاڑوں سے بھی سخت ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ کے رسول لوہے سے بھی سخت کوئی مضبوط چیز ہے؟ فرمایا ہاں لوہے سے بھی مضبوط چیز ہے، آگ جو اس کو پگھلا دیتی ہے۔ پوچھا یا اللہ کیا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں آگ سے بھی سخت چیز ہے، پانی جو اس کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی سے سخت چیز ہوا ہے، جو پانی کو اڑائے لیے پھرتی ہے۔ یہ بادل دیکھیں نا آسمان پر، یہ پورے کے پورے ڈیم ہیں، ایک جگہ پر بادل پھٹتا ہے تو کس قدر تباہی مچتی ہے، تو یہ ہوائیں ان بادلوں کو، ان پانیوں کو، پورے ڈیموں کو اڑائے لیے پھرتی ہے۔ ہوا پانی سے بھی سخت ہے۔ پھر پوچھا یا اللہ پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی سے بھی سخت وہ چیز ہے، وہ صدقہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی خاطر اس قدر چھپا کر وہ صدقہ کرتا ہے، اس قدر چھپا کر کہ اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ لگے۔ یہ صدقہ جو ہے ہوا سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط ہے۔ اور محترم بھائیو ایسا صدقہ کر کے تو دیکھیں، ایسا صدقہ کر کے تو دیکھیں۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے معمولی سا صدقہ کرنا ہو، اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو، جب تک دوست احباب کو، رشتہ داروں کو انوائٹ نہ کر لیں، ان کو دکھا نہ دیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دیکھ پکا کر دینے لگے ہیں جی، یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ جی، سارے سب کو نہ دکھا لیں، اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا۔ اور محترم بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صدقہ کیا کرتے تھے، ایک مجلس میں کروڑ روپے کا صدقہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ 300 اونٹ مع ساز و سامان، اگر صرف اونٹوں کی قیمت لگائیں تو محترم بھائیو 3 کروڑ سے زیادہ اونٹوں کی قیمت بنتی ہے۔ ایک مجلس میں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں بلائے، کوئی دوست احباب کو نہیں بلایا، کوئی دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، کوئی قرآن خوانی جو ہے وہ اس کا اہتمام نہیں کیا۔ آج ہم والدین، مرے ہوئے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیں
مولانا صاحب کو بلائیں، طالب علموں کو بلائیں، قرآن خوانی کریں، سارے رشتہ داروں کو بلائیں، قرآن خوانی کریں، اتنی دفعہ جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھیں، اتنی دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر ہم صدقہ کریں گے، سب کو دکھا کر صدقہ کریں گے۔ اور محترم بھائیو، یہ صدقے کی روح کو ہم نے مسح کر کے رکھ دیا۔ صدقہ کو ایسے کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس ہاتھ سے صدقہ کریں، اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، اتنا چھپا کر۔ اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا، جو چھپا کر کیا گیا صدقہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر غصے ہیں، آپ مخفی صدقہ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر کیا گیا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو محترم بھائیو صدقہ کریں، چھپا کر کریں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرضی صدقہ ہوتا ہے، ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ فرضی صدقہ زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ فرض ہے، اس کو آپ علل اعلان کریں، سب کے سامنے جو ہے وہ کریں، یہ سنت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نفلی صدقہ، عام خیرات، اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا، یہ صدقہ خیرات، یہ نفلی صدقہ ہے، یہ چھپا کر کریں، یہ چھپا کر کرنا چاہیے۔ فرضی نماز، مثال کے فرض نماز ہے، سب کے سامنے جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو نفلی نماز ہے، سنتے ہیں، نوافل ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو نفلی، اسی طرح نفلی صدقہ جو ہے وہ چھپا کر کرنا چاہیے، ایسے کریں کہ اس ہاتھ سے اگر صدقہ کر رہے ہیں تو اس ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور محترم بھائیوں، یہ چھٹی قسم کے لوگ ہیں جو انتہائی چھپا کر صدقہ کرتے ہیں، اتنا چھپا کر صدقہ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہیں تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں۔ آخری ساتویں قسم کے وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ لوگ کہ جو تنہائی میں ہیں، اللہ کی یاد آ گئی اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور محترم بھائیو، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو کر تو دیکھیں، رو کر تو دیکھیں، اس کے آپ کو اتنے فوائد حاصل ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دلوں میں خوف اللہ کا آ جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو، اللہ کی یاد ہمیں آ جائے، اور محترم بھائیو ہمارے کانوں پر جو ہے وہ جوں بھی نہیں رنگتی۔ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کچھ کسی چیز جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، صرف اور صرف اتنا ہم کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کی آواز کو ہم بند کر دیتے ہیں، باقی اسی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اس کام کے اندر مگن ہیں۔ جو ہی اذان، اور ہمارے دل کے اندر ایک کڑن ہوتی ہے، کب یہ اذان ختم ہو ہم جو ہے اس کی آواز اوپن کریں۔ اور محترم بھائیو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جب آئے تو انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے، یہ مومن ہے۔ اور محترم بھائیو، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے، اس آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، وہ آنکھ اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے، اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یلج النار رجل، وہ شخص تو کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بقا من خشیت اللہ، جو اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، حتی یعود اللبن فی الزرع، فرمایا تھنوں میں سے، بکری کے تھنوں یا کسی جانور کے تھنوں میں سے نکلا ہوا دودھ وہ تو واپس تھنوں میں جا سکتا ہے، لیکن یہ شخص جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، یہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا۔ محترم بھائیو، اللہ کے خوف سے رو کر تو دیکھیں، ایک آنسو بہائیں، اللہ رب العالمین آپ کی ساری کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترم بھائیو،